عظیم جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مدینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل سینوں میں۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق وفا، وارثان بلال اور سرافیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فکن تھی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، اور چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر باد سموم کی راہ میں دیوار آخری بن کر حائل ہو گئے ہیں۔ حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر اور وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں، جنہوں نے ہر تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا، جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سر بقف میدان میں آ گئے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو تسلیم نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تب انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَقٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَشْرَعِي، یعنی خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ غرضے کہ انہوں نے ہر محاذ پر باطل کا مقابلہ کیا اور ہر طرف سے مقابلہ کیا، ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، تلوار پھینکی قلم اٹھا لیا، ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نمائیوں سے طوفان تند و تیز سرکشوں کے بات کا کام لیا، اور جب ضرورت پڑی تو قوم کے ننھے ننھے نونہانوں کی تربیت
یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے. اس کے بعد علماء کی قربانیوں اور اپنے ایک فتویٰ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کے فوجوں میں بلمت کے بدلے سرے دار چڑھ کر بگائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے خوفے کے سینچا تو پل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. اور قصہ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان کے جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں نے ایسی ایسی بے مثال اور لاجواب قربانیاں دی ہیں کہ جن کی نظیریں پیش کرنے سے تاریخ امم عاجز و قاصر اور عقل انسانی حیران و شش کر گئے. اور آج ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہندوستان کے ساتھ وفاداری اور اس کے لیے جانثاری کے ایسے ایسے لمحے پیش کیے ہیں کہ ہم مشکل بدلتا ہے زمین چاند ستارے. لیکن چھوٹے بڑے نے یہ لڑائی شہرت و ناموری کے جذبات سے یکسر ہاری ہو کر لڑی تھی. اس لیے جب کاروان آزادی اور قافلے حریت منزل مقصود پر پہنچا تو یہ نیلے کارواں اور سرخیل آزادی گوشے بنیادی میں جا کر بیٹھ گئے اور دنیا داروں سے کہہ دیا کہ جو شخص شہرت و ناموری چاہتا ہے وہ جائے اور اپنی خدمات کی مزدوری لے اور وہ جب اپنے مجسمے میں نصب کرائے. ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ لڑائی مزدوری لینے کے لیے نہیں لڑی ہے, اپنی قربانیوں سے سلاح لینے کے لیے نہیں لڑی ہے, بلکہ ہم نے یہ جنگ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے لڑی ہے. ہمارے ہندوستان کو ہمارے مجسمے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ہندوستان کا پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. جانے نہ جانے دلی نہ جانے باپ تو سارا جانے ہے. مگر اے لوگوں ہمیں ان مجاہدین کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا. ان کی بے مثال و لاجواب قربانیوں سے اپنوں اور بیگانوں کو آشنا کرنا ہوگا کیونکہ آج ملک کے غداروں اور مسلم دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ ان عظیم مجاہدین کے کارناموں سے ہندوستانی عوام کو اندھیرے میں رکھا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے نہیں صرف ہندوؤں نے لڑی ہے اور وہ یقیناً اس ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. کیونکہ آج خود ہماری نئی نسل ان مظلوموں کی عظیم قربانیوں سے یکسر ناواقف ہو چکی ہے. لہذا اگر ہم ان مقدس ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ہماری جدید نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں ان بزرگوں کو جانثاری و جانسپاری اور وطن کے ساتھ وفاداری کے حیرت انگیز واقعات کو فراموش نہ کر سکیں. اگرچہ ہمارے ان عظیم اسلاف نے زبانیں پار سفار دونوں سے کہہ دیا ہے نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری, نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری. اور اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گلے ہیں, اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گلے ہیں, چمن میں ہر طرف بگڑی ہوئی ہے داستہ میری. آخر دعوانا الحمدللہ.